الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، ام محترم حضرت مولانا سید شاہ محمد اللہ ضیاء بختیاری صاحب دامت برکاتہم، ام محترم مولانا سید حمداللہ بختیاری صاحب مرکز اللہ عالی، اور تمام میرے برادران اور سہیل صاحب اور نور اللہ صاحب بھی ہماری مجلس میں تشریف فرما ہیں، سب کی خدمت میں سلام مسنون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز ڈاکٹر مولانا سید وسیع اللہ بختیاری عمری قاسمی صاحب مدد اللہ العالی، اور برادر عزیز ڈاکٹر مولانا سید فتح اللہ بختیاری عمری قاسمی صاحب نے مجھ ناچیز کے بارے میں بڑے جملے فرمائے ہیں۔ بہرحال یہ لوگوں کا خلوص ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو کلمات میرے حق میں فرمائے ہیں، میری آنکھ بند ہونے سے پہلے، میرے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے، اور میں کوشش کرنے کی نیت بھی رکھتا ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر مجھے توفیق عطا کرے۔ مجھ سے درخواست کی گئی ہے میرے برادر عزیز مولانا سید ارشد اللہ بختیاری صاحب مدد اللہ العالی کی جانب سے، پھر برادر عزیز ڈاکٹر مولانا سید وسیع اللہ بختیاری صاحب مدد اللہ العالی کی جانب سے، کہ میں خاص طور پر تصوف کے موضوع پر کچھ کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ میں یہاں خواتین کی موجودگی کی رعایت کرتے ہوئے اور کم عمر بچوں کی موجودگی کی رعایت کرتے ہوئے دادا علیہ رحمہ حضرت مولانا مفسر قرآن داعی احسان صبغت اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند علمی ملفوظات کی روشنی میں چند بنیادی باتیں، اساسی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تصوف کی باتیں علمی ہی نہ رہ جائیں بلکہ عملی بھی بنائی جا سکیں، عملی بھی بن سکیں۔ تو آج کے اس اجلاس میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے چند نقطوں کی شکل میں چند ضروری باتیں، چند اہم نقطے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دماغ کے تعلق سے، روح کے تعلق سے، شیطان لعین کے تعلق سے میں نے دادا حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں جو کچھ سنا ہے وہ ملفوظات کی شکل میں ہیں، اور یہ آج جو میں باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ان پر میں نے ایک چھوٹی سی کتاب ملفوظات کے نام سے مرتب کی ہے، اس میں بھی شاید یہ نقطے نہیں آ سکے ہیں۔ دوسرے ایڈیشن میں اللہ چاہا تو اب جو میں نقطے یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں ان کو میں شامل کروں گا۔ سب سے پہلے میں دماغ کے تعلق سے آسان اور سلیس انداز میں ایک دو پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں، نقطے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دادا علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ آج دنیا میں اتنی ترقی کے باوجود، اتنی ترقی یافتہ دنیا ہونے کے باوجود، سائنس ٹیکنالوجی میں اس قدر ترقی ہونے کے باوجود بے سکونی کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے، بد امنی کیوں ہے،
پیس اور سکون کا فقدان کیوں ہے؟ تو ایک ملفوظ میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو میں نے ان کا ملفوظ سنا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے بڑی غلطی آج موجودہ دنیا میں جو پڑھا لکھا طبقہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے، دل کو نظر انداز کر دیا ہے. جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہے، احساسات کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور فیلنگز کو فراموش کر دیا گیا ہے. ساری نظر، ساری توجہ پڑھی لکھی دنیا کی توجہ جو ہے دماغ پر. حالانکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ ترتیب ہونی چاہیے. دماغ کو دل کے تابع رکھنا، دل کو وحی خداوندی گاڈ اللہ کے پیغام کے ماتحت ہونا چاہیے. یہی دماغ دل کے تابع ہو، دل وحی خداوندی کے تابع ہو. جب ان میں مناسبت ہوگی، توازن ہوگا، اعتدال ہوگا، تو صحیح معنوں میں کامیابی، کامرانی، سکون، چین انسان کو نصیب ہو سکتا ہے. تو ایک بڑی پیاری مثال دیتے تھے. یہاں بچے بھی ہیں، وہ بھی محدود ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ واقعہ ان کے لیے بھی رہنما ثابت ہوگا. فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، 3 آدمی ہیں، تینوں کے پاس 3 گھوڑے ہیں، اور تینوں کا یہ ارادہ ہوا کہ ہم کو پہاڑ پہ چڑھنا ہے. تو چنانچہ تینوں میں سے ایک آدمی گھر سے باہر آیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور تیز رفتاری سے پہاڑ کے دامن میں پہنچا اور اسی گھوڑے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کیا. دونوں گر گئے، دونوں زخمی ہو گئے. اور اس کو دیکھ کر اور ایک نے سوچا، ارے بھائی یہ گھوڑے پر سوار ہو کے جانا پھر چڑھائی کرنا ممکن نہیں ہے، تو گھوڑا گھر پر چھوڑ دیا اور وہ خود پیدل چلا. پہاڑ کے دامن پر پہنچ کر تھک گیا، چڑھ نہیں سکا. یہ 2 لوگوں کو دیکھ کر تیسرے آدمی کے ذہن میں بات آئی، یہ دونوں نے غلطی کی ہے، دونوں نادان ہیں، دونوں بیوقوف ہیں. میں ذرا عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ کرنا چاہوں. کیا کیا اس نے؟ گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑ کے دامن تک آیا، پھر وہاں سے گھوڑے کو باندھ کر یا چھوڑ کر چڑھنے کی کوشش کیا، کامیاب ہو گیا. تو اس واقعے کو، ان 3 افراد اور 3 گھوڑوں کے واقعے کو سنا کر، قصے کو سنا کر سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہی معاملہ دماغ کا ہے. دماغ کو جہاں تک استعمال کرنا چاہیے آدمی کرے، لیکن دل سے اس کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. دل و دماغ کا رشتہ پھر وحی خداوندی سے ہٹنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے. تینوں کا اگر مجموعہ ہوگا، تینوں میں اگر کمبینیشن ہوگا تو انشاءاللہ دین دنیا کامیاب ہوں گے. چنانچہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نکل جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ منزل نہیں. نور ضرور ہے، اسلام نے اس کو نور تسلیم کیا ہے، قرآن نے، حدیث نے، سیرت نے، صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے دماغ کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن محض دماغ کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا ہے. آج جو ترقی یافتہ دنیا اے سی میں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں ہے، سارے عیش و آرام کے ساز و سامان کے ساتھ جی رہی ہے، لیکن ان چیزوں کے ذریعے جو چیز مطلوب ہے سکون، وہ اس کا فقدان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان پورے کا پورا اپنا دار و مدار انحصار دماغ پر رکھ چکا ہے. اسلام نے بھی دماغ کی اہمیت کو قبول کیا ہے، لیکن دل کے تابع، کیونکہ محض دماغ سے جذبات کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، احساسات کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، فیلنگز کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں دل سے.
میں آپ سے ایک سوال کروں، محبت کہاں ہوتی ہے؟ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ جناب کمال اللہ صاحب دماغ میں ہوتی ہے تو ساری مجلس ہنسے گی۔ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ محبت دل میں ہوتی ہے، دماغ میں نہیں۔ یہ جتنے جذبات ہیں، کوئی ایک جذبہ ایسا نہیں ہے۔ میں ریجنل، نیشنل، انٹرنیشنل لیول پر چیلنج کر سکتا ہوں، کسی بھی فلاسفر کو بلائیے، کسی بھی ماہرین نفسیات کو بلائیے اور یہ کہنے کے لیے کہیے کہ کسی ایک جذبے کا بھی تعلق محض ڈائریکٹ دماغ سے ہے، کوئی ماجلال ثابت نہیں کر سکتا۔ غم ہے، خوشی ہے، غصہ ہے، حتیٰ کہ حسد ہے، تکبر ہے، نفاق ہے، توکل ہے، تقوی ہے، صبر کی کیفیت، شکر کی کیفیت، یہ جتنی صفات حمیدہ ہیں سب کا تعلق قلب سے ہے۔ میں ہمیشہ دادا صاحب کے ملفوظات کی روشنی میں، دادا علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا، دیکھو بابا، ہم نے مودودی علیہ رحمہ کی صحبت میں انگریزی کے 40 جملے سیکھے ہیں۔ یہ ان کا قول نقل کر رہا ہوں، آپ لوگ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے سرپرست ام محترم موجود ہیں مجلس میں، میرے قول کی تصدیق فرمائیں گے۔ ان میں سے 3 جملے میں اب استعمال کرتا ہوں۔ اتنا پیارا انداز تھا، جب میں سنا تھا، ندوے سے تبھی آیا تھا، شعور کی آنکھیں کھل رہی تھیں، ابھی بھی کھلی نہیں ہیں، کھلیں گی آپ کی دعاؤں سے۔ بہرحال وہ میرا ابتدائی مرحلہ تھا۔ کہا کہ 3 لفظ ہیں انگریزی کے، ایک کو ہم کہتے ہیں افیکشن، دوسرے کو کہتے ہیں ریفلیکشن، تیسرے کو کہتے ہیں ایکشن۔ عکس، یہ دل پہ اس کا اثر ہونا، افیکٹ ہونا، افیکشن۔ ہر جذبے کا، ہر کیفیت کا افیکشن سب سے پہلے انسان کے قلب پر ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے غم ہو، چاہے وہ دوستی کا جذبہ ہو، چاہے دشمنی کا جذبہ ہو، اچھا جذبہ ہو، خراب جذبہ ہو، اس کی جگہ قلب، افیکشن۔ اس کا ریفلیکشن، عکس دماغ پر پڑتا ہے۔ اس ریفلیکشن کی وجہ سے انسان ایکشن کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے۔ غصے میں مار کا ایکشن کرتا ہے، خوشی میں معانقے کا ایکشن کرتا ہے۔ بہرحال ایکشنز ڈیپینڈ ہیں ریفلیکشن پر، ریفلیکشن ڈیپینڈ ہیں افیکشن پر۔ اسی طرح دماغ ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے قلب پر۔ قلب منحصر ہے، قلب کا دار و مدار ہے کس پر؟ نہیں، وحی پر، ریویلیشن آف گاڈ پر، وحی خداوندی پر۔ تو ہم سادات مشائخین کو، تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ان چیزوں کو عوام تک پہنچانا چاہیے۔ دماغ سب کچھ نہیں ہے، دماغ بہت کچھ ہے، دماغ سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ وحی خداوندی اور قلب ہے۔ چنانچہ ہم پڑھتے آئے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وحی کا جب نزول ہونا لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن کریم کو آپ کے قلب پر اتار رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے دماغ پر اتار رہے ہیں، قلب ہے وہ مقام۔ اور تصوف کا بنیادی مقصد تصحیح قلب ہے، نیت کا تعلق قلب سے، تقوی کا تعلق قلب سے، اخلاص کا تعلق قلب سے، کیفیت صبر کا تعلق قلب سے، کیفیت شکر کا تعلق قلب سے۔ قلب ہی قلب ہے۔ آج قلب کی اہمیت بالکل یہودیوں نے، دشمنان اسلام نے ختم کر دی ہے۔ یہودی جانتے ہیں، دشمنان اسلام اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، غیر قلبیات،
قلب سے اگر انسان خاص طور پہ مسلمان قریب ہو جائے گا تو اس کی زندگی انقلابی زندگی بن جائے گی. اس کو قلبیات سے دور کر دو، کوسوں دور کر دو، اس کو اٹھا کے پھینک دو، بس اس کو دماغ کے چکر میں، دماغ کے فطور میں الجھا کے رکھ دو. تو میرے دادا علیہ رحمہ کا یہ ملفوظ تھا جس کی میں نے تشریحی صورت میں اس ملفوظ کو پیش کرنے کی کوشش کی. خلاصہ کلام کیا ہے؟ دماغ قلب کے تابع ہو، قلب وحی خداوندی اللہ کا میسیج، قرآن کریم ڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ ہے، احادیث شریفہ انڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ ہے. تو ہمارا قلب ڈائریکٹ اسپیچ انڈائریکٹ اسپیچ کے تابع ہو، کتاب و سنت کے تابع ہو، وحی خداوندی کے تابع ہو. یہ تھا دماغ سے متعلق کلام. کیا ہے؟ دماغ قلب کے تابع ہو، قلب وحی خداوندی اللہ کا میسیج، قرآن کریم ڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ ہے، احادیث شریفہ انڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ ہے. تو ہمارا قلب ڈائریکٹ اسپیچ انڈائریکٹ اسپیچ کے تابع ہو، کتاب و سنت کے تابع ہو، وحی خداوندی کے تابع ہو. یہ تھا دماغ سے متعلق ایک نقطہ. اب قلب سے